جیسا کہ آج کل آپ بھی دیکھتے سنتے اور جانتے ہوں گے کہ ہر بازار کے اندر ایک نہ دو نشہ کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم صرف چرس، آئس یا پھر اس طرح کے نشے کو نشہ کرنے والے کو نشہ ہی کہتے ہیں یا نشہ کرنے والا کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ نشہ کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ وہ نشہ کس چیز کا ہے؟ جناب والا، نشہ طاقت کا بھی ہوتا ہے، نشہ بعض اوقات انسانوں میں اپنی دولت کا بھی ہوتا ہے، اور نشہ بعض اوقات انسانوں میں اپنے حسن جوانی کا بھی ہوتا ہے۔ نشہ انسان کو اپنے حسب نسب کہ میں بڑے اچھے خاندان سے یا نسل سے ہوں، اس پر بھی لوگ نشہ کرتے ہیں۔ یہ نشہ کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نشہ کسی بھی صورت میں نقصان دہ ہے، لیکن طاقت کا نشہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ تباہ کن ثابت کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ یہ نشہ انسان کو نہ صرف اندھا کر دیتا ہے بلکہ انسان کے سوچنے اور پرکھنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا انسان وہ خود کو عقل و شعور سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں کو کمتر جان کر ان پر ظلم، زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر غرور اور تکبر کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ وقت کا فرعون، وہ وقت کا شداد اور وہ وقت کا نمرود جیسے کرداروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تاریخ میں اپنی طاقت کے غرور کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا ایسے لوگ نشانہ بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ طاقت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، یہ قدرت کی ایک نعمت ہے، انسان کے بس کی کیا بات ہے۔ لیکن جب یہی طاقت غرور میں ڈل جائے تو سب سے بڑا انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اصل عظمت، اصل بڑائی یہ ہے کہ طاقت کے نشے میں نہیں بلکہ طاقت کے باوجود انسان اپنے آپ کو عاجز، جھکا ہوا، نرم دل، رحم دل رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل عظمت یہ ہے۔